السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی اولاد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، 7ویں دن عقیقہ فرمایا، سر کا حلق کیا اور بالوں کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے اور اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بچپن کا اکثر حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین صفات حمیدہ اور بہترین خوبیاں آئی تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اندر زبانی فصاحت و بلاغت، دلی بہادری اور شجاعت، عفو و درگزر کرنا، سخاوت کرنا، اس طرح کی اور بھی خوبیاں تھیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی بشارت دی تھی اور خلافت راشدہ کی مدت بھی بتا دی تھی۔ یہ صحیحین میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی، اور یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جا کر مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اس خلافت سے مراد خلافت راشدہ ہے، اور اصل معنی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر جا کر خلافت راشدہ کے 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے مکمل ہوتے ہیں کیونکہ مستند تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کی جو مدت رہی ہے، جو خلافت کی مدت رہی ہے، جو ڈیوریشن رہا ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو خلافت کی مدت انجام دی ہے، جو انہوں نے خلافت سنبھالی ہے، وہ ٹوٹل 29 ایئرز 6 منتھس ہوتے ہیں، یعنی 29 سال 6 مہینے ان لوگوں نے ذمہ داری خلافت کی سنبھالی ہے۔ اب چونکہ 6 مہینے 30 سال کے ختم ہونے میں ابھی 6 مہینے باقی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان بیعت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داری کو 6 مہینے تک سنبھالتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معنی میں اس وجہ سے خلیفہ راشد کہلاتے ہیں کیونکہ انہوں نے خلافت راشدہ کے 6 مہینے خلافت سنبھالی ہے۔ یہ 6 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح فرماتے ہوئے خلافت کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حصہ خلافت راشدہ کا ایک حصہ ہے۔ عزیز ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر لے کر چڑھے اور فرمایا کہ میرے اس فرزند یعنی حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت فرمائے گا، صلح فرمائے گا۔ اور یہ پیشن گوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 6 مہینے بعد جا کر پوری ہوتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفدار جماعت اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفدار جماعت کے درمیان چند شرطوں پر جا کر صلح ہو جاتی ہے، اور مسلمان ایک جنگ سے بچ جاتے ہیں، ایک فتنے سے بچ جاتے ہیں اس وقت میں۔ عزیز ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور ان کے کردار، ان کی سیرت کے بارے میں روایتوں میں بہت سے روایتیں آئی ہیں، ان کے بارے میں بہت لکھا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین و فطین اور با اخلاق اور با کمال تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند سوالات کرتے ہیں، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سوالات کا بہترین انداز سے جواب دیتے ہیں۔
ایک طریقے سے دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے بیٹے درستگی کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ برائی کو نیکی کے ذریعے ختم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ شرافت کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کھانا تو گھر والوں کے لیے پکایا جائے لیکن خیال سب کا رکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ سخاوت کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ مالداری اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں خرچ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کمینہ پن کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کو تو بچا کر رکھے لیکن اپنی عزت کو برباد کر دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ بزدلی کیا ہے؟ بزدلی کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کو تو بہادری اور شجاعت دکھائے لیکن اپنے دشمن سے دامن کو بچاتے ہوئے پھر دشمن کو دیکھ کر بھاگ جائے، یہ بزدلی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ غنا اور مالداری کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اپنی ذات کا اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، چاہے دنیا تھوڑی ہی کیوں نہ ملی ہو، اللہ کی تقسیم پر انسان کا راضی رہنا، یہ غنا اور مالداری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ بردباری کیا ہے؟ بردباری کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ غصے کو پی جانا اور اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ بہادر لوگوں کی سختی اور بڑے لوگوں سے جھگڑا کرنا، یہ سب سے زیادہ بڑی رکاوٹ آتی ہے لوگوں کے درمیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ ذلت کیا ہے؟ ذلت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین جواب دیتے ہیں کہ صدمے کے وقت برداشت سے کام نہ لینا، جلد بازی کرنا، یہ سب سے بڑی ذلت ہے اور پشماندگی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ بزرگی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کے تاوان و واجبات ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور جرم کو معاف کرنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ سرداری کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے بچنا، یہ سرداری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں کہ نادانی اور بے وقوفی کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ گھٹیا لوگوں کی پیروی کرنا اور سرکش لوگوں سے محبت کرنا اور فضول باتوں میں مشغول رہنا، یہ ذلت، یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اخیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ غفلت کیا ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا عجیب جواب دیتے ہیں کہ مسجد سے دور رہنا، مسجد نہ جانا اور برے لوگوں کی اطاعت کرنا، برے لوگوں کی پیروی کرنا، مسجد کو چھوڑ دینا اور برے لوگوں کی پیروی کرنا، یہ غفلت ہے۔ عزیز ناظرین، دیکھیے اس مکالمے سے، اس گفتگو سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بہترین انداز سے اور کتنے ہی بہترین طریقے سے جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس کا کیا مطلب ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے معلومات تھے، کتنا تجربہ تھا، کتنا علم آپ کے پاس تھا۔ عزیز ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس طرح سے ہوئی ہے؟ دیکھیے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس کے بعد میں آپ 50 ہجری سن 50 ہجری کو مدینہ منورہ میں انتقال فرماتے ہیں۔ انتقال کی وجہ یہ بنی کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ زہر اتنا سخت تھا، تاریخ میں ملتا ہے زہر اتنا زیادہ تیز تھا کہ آپ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے، آپ چل نہیں سکتے تھے، اتنا زیادہ تیز وہ زہر تھا، اور آپ بستر پر ہی پڑے رہے اور انتقال فرما گئے۔
جنازے کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تاریخی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس جنازے میں اگر سوئی کو بھی نیچے ڈالا جاتا تو وہ زمین پر نہیں گرتی بلکہ کسی کے سر پر گرتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ہجوم تھا، کتنی زیادہ بھیڑ تھی آپ کے جنازے میں۔ عزیز ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو اور ہم تمام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ کر ان سے سبق لے کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔